السلام علیکم ناظرین، آج 13واں روزہ ہے اور 13ویں پارے کی تقریباً 155 آیات میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کو ہم آپ کے لیے آیت انقلاب کے طور پر لے کے آئے ہیں، اور اس کی جو ٹیگ لائن، اس کا خلاصہ ہے کہ وہ شکر کو سمجھنے میں ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول اس کا ترجمہ مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس کی وجہ انتخاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زوال سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور من حیث القوم بھی شکر کو اپنی سوچ، اپنی عادت اور اپنا نظام بنا لیں۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، ایک لفظ ہے شکر کو اپنی سوچ بنانا، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے پوری زندگی لگ جائے گی، پھر کہیں جا کے شکر ہماری سوچ بنے گی اور ہماری سوچ میں ڈھلے گا۔ اسی لیے اس کا انتخاب کیا کہ ہم نے اس شکر کو سوائے الحمدللہ کہنے کے اس سے زیادہ کبھی گہرائی میں دیکھا نہیں۔ قسم سے قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتا ہوں نا تو اس کے اوپر ایک عجیب وجدان میں چلا جاتا ہوں۔ آپ سے وہی شیئر کرتا ہوں کہ کیسے یہ ایک آیت ہے، اور اس میں ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت کا وعدہ بھی ساتھ ہے اور وعید بھی ساتھ ہے۔ تو اب یہ وعدہ اور وعید کی گہرائی میں جائیں اور اس کے ساتھ پھر اور کپل کریں جو آپ دیگر قرآن پاک سے آیات ہیں، تو پھر اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر شکر کیسے کھل جائے گا۔ اب یہ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے وعدے کی بجائے وعید کی آیت بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس وقت ایک بہت بڑے زوال میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک سے ہمیں اس کا وے آؤٹ کیا ملتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ جو زوال کی پہلی سیڑھی ہے وہ ناشکرہ پن ہے، اور شکر گزاری اور ناشکری یہی ترقی یا زوال کا راستہ طے کرتی ہے، یہی آپ کو یا نیچے لے جائے گی یا اوپر لے جائے گی۔ سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں جو قوم سبا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے ان کا واقعہ اور ان کی تباہی ذکر کرتے ہوئے یہ آیت کا مفہوم کیا ہے وہاں آیا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم سیلاب کو وجہ سمجھتے ہیں وہ جی بہت زیادہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن وہ میلٹ ہونا کون روک سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات روک سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کے ہاں جو یہ آیت ہے کہ ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا، تو اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ ان کے پاس باغات تھے اور بہتات تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نوع انسانی میں سب سے پہلا ڈیم بنانے والی یہ قوم تھی۔ جب اس نے ڈیم بنانا سیکھا، پھر اس کی وجہ سے جب ان کے ہاں بہت زیادہ خوشحالی آئی، پھل، سبزیاں اور ہر طرح کی اجناس انہوں نے بنائی، تو یہ دنیا کی سب سے ایک عظیم قوم بن گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ بس یہ ہمارے اپنی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، ہماری اپنی ترقی کی وجہ سے ہے، جبکہ اللہ کا شکر کرنا بھول گئے۔ تو پھر اللہ یہاں کہہ رہے ہیں انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا، اور پھر آگے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہی کے وہی جو مزیدار اور پھل تھے وہ پھر بس ذائقہ پھلوں میں بدل گئے اس سیلاب کے بعد، اور اللہ نے کہا ہم نے ان کے باغوں کو دوسرے باغوں سے بدل دیا۔ چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شکر گزار انسان کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، تاکہ میں اور آپ صرف گفتگو میں نہ رہیں، بلکہ آج سے ہی، آج اس 13ویں روزے سے ہی ہم اپنا شکر گزاری کا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ، اور باقی اس رمضان میں بھی، اور پھر ہر روز ہم شکر گزار بنتے رہیں گے۔ شکر گزار انسان کا جو فرسٹ ایٹریبیوٹ ایک اس نے مفسر نے لکھا، میں بہت پسند وہ آپ کے سامنے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شکر گزار انسان کم میں بھی کمال تلاش کرتا ہے۔ اب یقین جانیے، آپ یقین جانیے، آپ یقین جانیے، صرف کل سے ہی بلکہ آج سے ہی اس ہیبٹ کو اپنا لیں، آپ کی یہ دنیا بیٹھے بیٹھے جنت کا ٹیسٹ نہ دے گی، تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ یہ ایک آرٹ ہے جس کو سیکھنا ہوگا، جس کے اوپر پوری زندگی محنت لگے گی، لیکن اگر ہم قرآن پاک سے مختلف قوموں کے واقعات اور چیزیں پڑھتے رہے تو پھر یہ آرٹ میرے اندر انشاءاللہ آ کر ہی رہے گا۔ دوسرا، شکر گزار انسان کیسے بن سکتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا وہ اسی میں رہ کر جینا سیکھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اہم بات ہے، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت بہترین ہے، اس کے پاس بزنس ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہ سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے کم از کم یہ تو زائل نہ ہو،
میرے بچوں کی ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ کم از کم نیچے نہ جائے اوپر جائے، تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو جہاں دیگر دنیاوی وسائل کے اوپر بھی پلاننگ کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو پلاننگ جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی، آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ اگر آپ ان کو کہیں سیر پہ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اللہ نہ اگر چاہتے تو یہ ممکن نہ ہوتا، پس شکر ادا کر لو۔ اس طرح ہر لمحے پہ اگر آپ خود اور آپ کی فیملی کو اگر شکر گزار بن جائے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ ساری چیزیں ہر قسم کے تھریٹ سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اور چونکہ یہ آیت میں نے شروع میں عرض کیا وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے، تو ہم دونوں رخ ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں گے کہ اگر آپ نے ناشکری کی تو پھر یہ جو آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کے پاس امپائر ہے تو وہ نعمت اللہ پاک اس کی زائل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کا روز مطالعہ کرنے والا سب سے بڑا شاکر بن جائے گا انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب روز قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو ہر صفحے پہ یا ہر دوسرے صفحے پہ یہ آیات آتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم کی باتیں آتی ہیں۔ کیا یہ قرآن پاک میں آیات نہیں آتی؟ بتاؤ تو صحیح یہ پانی کس نے پیدا کیا، بتاؤ تو صحیح یہ دریا کس نے چلایا، یہ ندی نالے کس نے چلائے، بتاؤ تو صحیح کہ آسمان سے پانی بارش کون نازل کرتا ہے جس سے تمہاری اجناس اگتی ہیں، اور یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں زمین میں تاکہ زمین تمہیں لے کے نہ اڑ جائے۔ تو یہ کھیت کھلیان سبزی پھل، یہ جب یہ آپ آیتیں پڑھیں گے اس پہ رک کے جب آپ سوچیں گے، اور جو میں عرض کرتا ہوں کہ شکر گزاری کے لیے ہوم ورک اپنا کریں گے، تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر ٹڈو شکر نکلے گا، اور پھر اس کے بعد آپ سب سے بڑے شکر گزار بن جائیں گے۔ اور جب آپ سب سے بڑے شکر گزار بن جائیں گے تو صرف دنیا کی نعمتیں نہیں سیکیور ہوں گی، صرف دنیا کی نعمتیں نہیں بڑھیں گی، بلکہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، وہ میرے فیورٹ سپیکر مفتی جمیل صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا دنیا میں جو کچھ بھی کماتے ہو، اگر تم نے سیلری لی تو وہ سیلری سے تم نے 100 روپیہ نکالا اور تم جا گئے دکان پر کہا مجھے صابن کی ایک ٹکیا دے دو، وہ تمہیں صابن کی ایک ٹکیا دے دے گا، تم اس کو لاؤ گے یوز کرو گے، اگلے دن دوبارہ جاؤ اور تم اسے کہہ دو کہ مجھے کل میں نے 100 روپیہ دیا تھا تو کل اس 100 روپے کی وجہ سے مجھے آج پھر صابن کی ٹکیا دو، تو مفتی جمیل صاحب نے فرمایا بتاؤ کیا کہے گا؟ تو میرے خیال سے وہ آپ کو ایک تھپڑ مارے گا، اور آپ تیسرے دن پھر جائیں کہ جناب 100 روپیہ بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، آپ کو کیا پتا، لہٰذا میں نے آپ کو جو پرسوں 100 روپیہ دیا تھا آج مجھے اس کے بدلے، کیوں وسیم صاحب، آج مجھے اس کے بدلے پھر ٹکیا دو، تو کہے گا ٹھیک ہے آپ نے 100 روپے دیا تھا، اس کی وہ صابن کی میں نے ٹکیا دی، اب آپ کو دوبارہ چاہیے تو اب آپ اس کو دوبارہ کمائیں، دوبارہ کھپیں، محنت کریں، اور مجھے اس کے اوپر میں آپ کو دوبارہ دے دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں اس اللہ رب العزت کے اس شکر اس احسان کے، اور میں قربان جاؤں کیسے عالم ہمارے پاس تھے۔ مجھے یہ مثال شاید کو 15 سال پہلے سنی لیکن کبھی نہیں بھولی کہ ایک دفعہ محنت کر لو، دنیا بھی اللہ جب تک زندہ رہو گے اللہ شکر کی وجہ سے بڑھاتے جائیں گے، اور جب تک آپ آخرت کی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس میں بھی جو انجوائے کریں گے وہ یہاں کی چند سیکنڈز کی زندگی میں محنت کرنی ہے۔ جو شکر دل سے نکلتا ہے وہ کسی محروم کو، کسی مصیبت زدہ کو، یا کسی کی عیادت کے دوران یہ جو شکر ہمارے دل سے نکلتا ہے وہ کبھی الفاظ میں نکل ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے جب بھی کبھی کسی محروم کو دیکھیں یا آپ کبھی کسی کو مصیبت زدہ ہو اس کے پاس آپ اس کا حال چال پوچھنے جائیں، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے بزنس میں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ اللہ کا جو شکر ادا کریں گے اپنے بچے کو دیکھ کر اور اپنے بزنس کو دیکھ کے کہ اللہ پاک مجھے اس سے محفوظ رکھا، اللہ پاک اسے بھی رکھے، اس کا بھی نقصان پورا کریں، لیکن اللہ نے جو مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے یہ عادت اپنانی چاہیے آپ کو۔ اس لیے شاید آپ دیکھیں کہ وہ جو ہمیں عیادت کا کہا گیا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا اس کا کتنا ثواب ہے، تو وہ بہت حکمت ہے اس میں، اور جہاں اور بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ اپنے مسلمان معاشرے میں غمگساری بھی رہے تو وہاں شاید یہ ایک عنصر شکر کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شکر گزار انسان بنے۔ اس آیت کے ذیل میں ایک اور بہت اہم اس میں موضوع چھپا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، فوراً ملے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کا عذاب فوراً نہیں ہے بلکہ اس کا عذاب کا ہے کہ پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی اس لائن میں کیا چھپا ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے رحیم ہے
کہ اللہ پاک نے ناشکری کرنے والے کو یہ ایک وعید سنائی ہے، اور اس میں مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر کے ناشکری سے شکر گزار بن گیا تو پھر ہم اپنا وہ عذاب جو ہم نے اس کو کہا تھا وہ ہم سے اس سے ٹال دیں گے. تو یہ بھی اللہ پاک کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ پاک ناشکری پہ فوراً ہمیں سزا نہیں دے رہے، بلکہ شکر گزاری پہ فوراً ہمیں انعام ضرور ملنا شروع ہو جاتا ہے. شکر کا مفہوم ہمیں اگر سمجھنا ہے تو کھانے کے ہر لقمے پر، پانی کے ہر گھونٹ پر، لباس کے ہر پہناوے پر مجھے آپ کو ہر شکر ادا کرنا پڑے گا. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سے بھول کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک 24 گھنٹے میں ہزارہا نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، لیکن ہم ہر دن کی نعمتوں کو یوز کرنے کے بعد بس گزر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ چونکہ ہمارے بشری تقاضے ہیں اس لیے شاید یہ کوئی نعمت نہیں، یہ اللہ کو ہمارے بحیثیت بشر یہ چیزیں دینی ہی تھیں. لیکن اصل میں یہ ایک ایک لمحہ رک کر شکر گزار بننے کے لیے ہماری ایک ٹریننگ تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے شکر گزار بننا ہے تو میرے خیال سے ہر سانس کے ساتھ بھی شکر ادا ہو سکتا ہے، اور ہر نعمت کے یوز کے ساتھ شکر گزاری کے کلمات اپنی زبان سے بھی اور دل سے بھی کہنے کی عادت ڈالیے. اور آخری بات، قرآن پاک میں ہی ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں. تو کیا کمال عبادت ہے، کیا کمال عبادت ہے. کچھ بھی آؤٹ آف وے جا کے نہیں کرنا، اس کے لیے کچھ اٹھ کے وضو کرنا، اس کے لیے اٹھ کے کوئی سحری کھانا، اس کے لیے اٹھ کے کوئی کچھ ٹریول کرنا، یہ ایسی عبادت ہے. بس لیٹے ہوئے ہیں تو بھی یہ عبادت آپ کر سکتے ہیں. اور خود اللہ رب العزت کہے کہ اس لسٹ میں دنیا میں سب سے کم بندے آتے ہیں یا آئیں گے شکر گزاری میں، تو اس لسٹ میں آنا میرے خیال سے سب سے آسان ترین بھی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ایپیسوڈ کے بعد، آج کا جب آپ روزہ کھولنے بیٹھیں گے تو تب تک بھی آپ کے ذہن میں یہی کچھ رہے گا، اور جب تک آپ آخری سانس لیں گے تب تک بھی آپ روز انشاءاللہ شکر گزار بننے کی بھرپور پریکٹس کریں گے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ایک اور آیت انقلاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.